ام سلیم کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے گھر میں استراحت فرماتے، وہ آپ کا پسینہ مبارک اور گرے ہوئے منہ مبارک ایک شیشے میں تبرک کے طور پر جمع کر لیتی۔ اگر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نماز کا وقت آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں چٹائی پر نماز ادا کر لیتے۔ ایک بار سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے سے اپنا دہن مبارک لگا کر پانی پیا۔ وہ اٹھیں اور مشکیزے کا منہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹ اس سے مس ہوئے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج سے فارغ ہونے کے بعد مینا میں اپنے منہ مبارک ترشوائے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حجام سے ان بالوں کو مانگ لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مبارک ایک شیشے میں خیر و برکت کے لیے اپنے پاس کر لیے۔ ابن سعد نے اسی ضمن میں ایک اور واقعہ بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس قدر شفقت فرماتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے مدینہ منورہ سے چلنے لگے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم حج کے لیے نہ جاؤ گی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کے پاس صرف 2 سواریاں تھیں اور ان دونوں پر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حج کو چلے گئے، میرے پاس اب کوئی سواری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازواج مطہرات کے ساتھ سوار کرا دیا اور اپنے ساتھ حج کو لے چلے۔ اثناء راہ میں ان کے غلام انجشہ نے اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے ہدی خوانی شروع کر دی، جس سے اونٹ دوڑنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، انجشہ آہستہ آہستہ، اونٹوں پر شیشے ہیں، شیشے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلب سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرزند تھا جس کا نام ابو عمیر تھا۔ وہ بڑا پیارا بچہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے تو اس سے پیار محبت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ تشریف لائے تو ننھے ابو عمیر کا چہرہ اترا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا بات ہے، آج ابو عمیر کچھ سست ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو عمیر کی چڑیا جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا آج مر گئی ہے، اسی لیے وہ غمگین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عمیر کو اپنے پاس بلایا اور دست شفقت کے ساتھ سر پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، اے ابو عمیر، تیری تغیر نے کیا کیا؟ ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں ہنس دیا، پھر کھیل کود میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ کچھ عرصے بعد ابو عمیر نے کم سنی ہی میں وفات پائی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر سے باہر تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لاڈلے بچے کی رحلت پر کمال صبر و استقلال سے کام لیا۔ خاموشی سے اس کی میت کو غسل دے کر کفنایا اور ایک طرف رکھ دیا۔ اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو منع کر دیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی المناک خبر نہ دیں۔ رات کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کھانا کھلایا۔ جب وہ اطمینان سے بستر پر لیٹے تو ان سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم کو کوئی چیز مستحار دی جائے اور پھر واپس لے لی جائے تو کیا اس کا واپس لیا جانا تمہیں ناگوار گزرے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ بولی، تمہارا لڑکا بھی اللہ کی امانت تھی جو اس نے واپس لے لی، تمہیں اب اس کی طرف سے صبر کرنا چاہیے۔
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان سے کہا تم نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ بولی تاکہ تم اطمینان سے کھانا وغیرہ کھا لو۔ صبح اٹھ کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیوہ صبر اور رضا پر ان کی تحسین فرمائی اور دعا کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عمیر کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور فرزند عطا کیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زیر سایہ ہوئی اور انہی سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی۔